الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا ایک قانون ہے کہ شکوہ اور شکایت اپنے ہی بندوں سے کیا جاتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے اتنے ہی شکوہ کیا جاتا ہے، جو شاگرد استاذ کے بہت قریب ہوتا ہے اس سے اتنی ہی باز پرس ہوتی ہے، جو مرید اپنے مرشد کے قریب ہوتا ہے
اس سے بھی اسی طرح ہی پوچھ ہوتی ہے۔ اور جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے اتنا ہی اگلے انسان سے پوچھا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ عقیدت اور احترام اور ایک سچی محبت والا اور سچی عقیدت والی ایک نسبت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف درجات ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مراتب بھی مختلف ہیں۔ لیکن محبت میں، احترام میں اور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہر صحابی ہر وقت تیار ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تبوک جانا ہے۔ تبوک کا سفر انتہائی سخت گرمی میں تھا۔ کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور سفر دور کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ نے جس علاقے میں جانا ہوتا تو صراحت سے یہ نہیں کہتے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، بلکہ اس کے قرب و جوار کے علاقوں کے بارے میں پوچھتے کہ اس کا رستہ کس طرف سے ہے، کیسے وہاں پہنچیں گے۔ اس طرح کنایوں اور اشاروں سے بتاتے کہ ہم نے وہاں سفر کرنا ہے۔ لیکن تبوک میں چونکہ گرمی تھی اور تھوڑی سی سختی بھی تھی کہ دور جانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اعلان فرمایا کہ تبوک جانا ہے، سب تیاری کر لو۔ اور اسی وجہ سے اس لشکر کا نام جیش العسرہ یعنی تنگی کا سفر اس کا نام پڑا، کہ انتہائی سخت ترین سفر تھا اور مشکلات کا سفر تھا۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا تمام ساز و سامان، کھیتی باڑی، سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے۔ مدینہ منورہ میں سوائے عورتوں کے اور بوڑھے صحابہ اکرام کے اور چند مخلص صحابہ اکرام کے علاوہ صرف منافق ہی منافق نظر آتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں، منافق دوسروں کو کہتے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی سخت لو میں آپ جو ہے باہر نکل رہے ہیں۔ یہاں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا گرمی کا، اللہ کا ہم پہ بہت کرم ہے۔ گرمی کا پتہ چلتا ہے جب آدمی ملتان چلا جائے، یا ڈیرہ اسماعیل خان چلا جائے یا ڈیرہ غازی خان چلا جائے، اس علاقوں میں پتہ چلتا ہے کہ گرمی کسے کہتے ہیں۔ وہاں 8 بجے کے بعد گرمیوں میں کوئی بندہ گھر سے نہیں نکلتا، 5 بجے تک اتنی سخت لو پڑتی ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ کی گرمی وہ تو اس سے بھی سخت ہے۔ تو وہ منافق کہتے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں بالکل مت نکلنا، تم جلس جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے بھی سخت ہے۔ یہ تو پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، وہ برداشت نہیں ہوگی۔ تو اس میں 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچتا کہ کل جو ہے تیاری کر لوں گا اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر نکل جاؤں گا، پھر کسی کام میں مصروف ہو جاتے، پھر فرماتے میں کل تیاری کر کے نکل جاؤں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہو گیا۔ تو دل میں سوچا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، میں کل تیاری کر کے جا کے اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوگا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سفر کرنے کے بعد پڑاؤ ڈالا تو سب سے پہلے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں؟
تو وہاں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اس کو مال اور جلال نے اس کے اندر اکڑ پیدا کر دی ہے، اس لیے وہ نہیں آیا۔ ساتھ دوسرا صحابی کھڑا تھا، انہوں نے عرض کی نہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ اسے کسی مجبوری نے پیچھے چھوڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلتا تو میں دیکھتا کہ سوائے منافقین کے مدینہ منورہ میں کوئی بھی نہیں مسلمان، سب کے سب منافق ہیں۔ باقی جتنے بھی صحابہ اکرام تھے سب کے سب اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے لیے نکل چکے تھے۔ اب میں تیاری میں لگا ہوں کہ آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، اتنے میں اطلاع آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ اور غم ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا۔ دل ہی دل میں بہانے تلاش کرنے لگا کہ میں یہ بہانہ کروں گا، یہ بہانہ کر دوں گا۔ اتنے میں اطلاع آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے واپس تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں انہوں نے قیام کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو مسجد میں آتے، پہلے مسجد میں آ کر قیام فرماتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو تب بھی پہلے مسجد میں آ کے قیام فرماتے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہمارا طریقہ کاری الٹ ہو گیا ہے۔ ہمارا سفر بھی گھر سے شروع ہوتا ہے اور لڑتے ہوئے شروع ہوتا ہے، لڑتے گھر سے جا رہے ہوتے ہیں، اور واپس بھی آتے ہیں گھر میں لڑتے ہوئے جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، منافقین آ رہے ہیں اور اپنی خود ساختہ تعویلات کر کے، بہانے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے ہیں اور ظاہری معاملہ جو ان کا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور باقی معاملات اللہ کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور پوچھا، کعب کس مجبوری نے تجھے روک دیا یہاں پہ؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں سچی بات بتاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فرمایا کہ مجھے کسی بھی چیز نے مجھے نہیں روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب تیرے پاس 2 اونٹنیاں نہیں تھیں سواری کے لیے؟ فرمایا تھی۔ کچھ اور چیزیں بھی گنوائیں، لیکن انہوں نے اپنی بات کو سچی بتایا کہ مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے کوئی مجبوری لاحق نہیں تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ فرمائیں گے۔ اب کنبہ قبیلہ حضرت کے گھر پہنچ گیا۔ یہ ہمیشہ جو آدمی خراب ہوتا ہے، یا وہ دوزخ میں جاتا ہے، یا وہ کسی بھی برے کام میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کنبے کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب کنبہ پہنچ گیا۔ کہنے لگے کعب تو بڑا خطیب آدمی ہے، تجھے اللہ نے بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعویل کر لیتا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا، وہ آپ کے لیے استغفار فرما دیتے۔ تو نے کبھی گناہ بھی نہیں کیا، تو نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، یہ کنبہ کہہ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جھوٹ بول لیتے تو کیا ہو جاتا؟ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جو سچی بات تھی میں نے وہ بتا دی۔ اگر دنیا کے لوگوں کے سامنے میں ہوتا تو میں ان سے چالاکی کر کے اپنے آپ کی صفائی بیان کر لیتا، لیکن چونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اگر میں کسی قسم کی چالاکی کرتا تو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے بتا دیتے یہ چالاکی کر رہا ہے، تو میرا کیا بچتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان تینوں کے ساتھ کوئی کلام نہ کرے، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تینوں بزرگ ترین ہستیوں سے بات کرنا چھوڑ دی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر باوجود وسعت کے زمین تنگ لگ رہی تھی، در و دیوار سے خوف آتا تھا، کوئی ہم سے کلام نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان سے بات نہیں کرنی۔ آج ہم جانکیں اپنے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کاموں سے ہمیں روکا ہے، اس کے باوجود ہم وہی کام کرتے ہیں۔ سارا مدینہ ان کے لیے غیر بن چکا ہے، کوئی ان کے قریب نہیں آتا۔ دو بزرگ جو تھے وہ گھر ہی میں چھپ کے بیٹھ گئے، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا، میں مسجد میں بھی آتا نماز پڑھنے کے لیے، بازار میں بھی جاتا، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور بڑے غور سے دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں یا نہیں۔ اور نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے سنتے پڑھتا اور نماز میں دیکھتا کنکھیوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہیں یا نہیں۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف ہوتی، اور جیسے ہی میں متوجہ ہوتا تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے اوپر دن بدن زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ 40 دن قریب ہونے کو تھے کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہیں کر رہا تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے چھت پہ کھڑا ہوا، چھت کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہوا تو میرا چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے انہیں قسم دے کر کہا کہ تم گواہی نہیں دیتے ہو اس بات کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے پھر جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے قسم دی، انہوں نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ
جب انہوں نے قسم دی تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں اس بات سے میرا دل پاش پاش ہو گیا اور میں نیچے اتر آیا۔ بازار میں گیا تو ایک قبطی روم کے بادشاہ کا خط لے کر گھوم رہا تھا اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب کا پتہ بتاؤ، تو ایک شخص نے دور سے اشارہ کیا کہ وہ جا رہا ہے۔ میری طرف کوئی بھی نہیں بڑھتا تھا، مجھ سے کنی کتراتے تھے۔ اتنے میں وہ شخص آیا اور اس نے روم کے بادشاہ کا خط مجھے دیا، عیسائی بادشاہ کا خط دیا۔ اور جب میں نے پڑھا تو میں نے تو اوسان خطا ہو گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ تجھے تیرے مالک نے بہت ڈانٹا ہے، آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لہذا تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا اعزاز کریں گے، اکرام کریں گے، بڑے عزت سے رکھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے خط کو لیا اور تندور میں ڈال دیا اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے اعراض کی وجہ سے آج کافر مجھ پہ طمع کرنے لگے کہ میں کسی طریقے سے اسلام چھوڑ کے ان کی طرف چلا جاؤں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، جانتے تھے کہ یہ ہماری ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کر لے گا، ہماری سختی کو برداشت کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جتنا قریب آدمی ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا اختیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسی انداز سے بات کی جاتی ہے، اور جب کوئی غیر ہوتا ہے تو اس کو کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ کافروں نے ہم پہ طمع شروع کر دی۔ جب میں گھر واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچایا، فرمایا کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ منشا کیا ہے، بیوی کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، اس کو کنبے میں بیچ دو، میکے میں بیچ دو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی کو بھائیوں کے گھر میں بیچ دیا تو کسی نے کہا کہ تم بھی ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے لیے اجازت مانگ لو کہ میری بیوی میرے لیے کام کاج کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اس لیے ان کو اجازت مل گئی، اگر میں اجازت چاہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی اور بات میرے سامنے نہ آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ 50 دن اس حالت میں گزر گئے۔ صبح کی نماز میں نے پڑھی اور میرے اوپر زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص نے پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ کعب تجھے مبارک ہو، آج تیری توبہ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اوپر تو روشنی ہی روشنی ہو گئی، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا اور میرے گھر کے دروازے پہ پہنچایا، اس نے دستک دی اور مجھے مبارکباد دی کہ تیری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پہ ایک ہی جوڑا تھا، وہ میں نے اتار کر اس کو ہدیے میں دے دیا، اور پڑوسیوں سے میں نے ادھار کپڑے لیے اور وہ پہن کر میں مسجد نبوی میں جانے لگا۔ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مجھے مبارکباد دی، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجھے مبارکباد دیتے رہے،
اور بغلگیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آج تک وہ ادا مجھے یاد ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو سب سے پہلے میری طرف لپکے اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی ہی زیادہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات پر باز پرس بھی کیا کرتے تھے، اور ان کو جو ہے اس میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہوتی تھی۔ اور جتنا آدمی جس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کے ساتھ گلہ اور شکوہ کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔